آداب. استقبالیہ جلسہ بخدمت پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب. عزت مآب عالی جناب حامد انصاری صاحب، سابق نائب صدر جمہوریہ ہند قابل صد احترام پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، محترم مقام جسٹس جناب بدرالعزیز احمد صاحب، چیئرمین غالب انسٹیٹیوٹ پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب، جناب سید شاہد مہدی صاحب بس 1-2 منٹ کے اندر وہ تشریف لا رہے ہیں، بالکل پاس ہی ہیں، پروفیسر عتیق اللہ صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، پروفیسر سر الہدا صاحب اور اس سال میں موجود معزز خواتین و حضرات. غالب انسٹیٹیوٹ کی روایت رہی کہ ہم اپنے مہمانوں کے استقبال پھولوں سے کرتے ہیں. میری محترمہ یاسمین فاطمہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، جناب پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں. ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب کی خدمت میں بوکے پیش کریں. میرے ایک اور ساتھی جناب عبدالتوفیق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. جناب ریاض الدین احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں. جناب اشونی کمار سے گزارش ہے کہ وہ پروفیسر سر الہدا صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں. میں آپ سب کی جانب سے عزت مآب جناب حامد انصاری صاحب اور جسٹس جناب بدرالعزیز احمد صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. معزز حاضرین، دانشوری کی روایت اور اس کے فروغ میں اداروں اور شخصیات کا اہم کردار ہے. اردو میں دانشوری کے فروغ میں جن اداروں نے اہم کردار ادا کیا ہے ان میں غالب انسٹیٹیوٹ سر فہرست ہے. غالب انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران نے یہاں کی سرگرمیوں کو بہت غور و فکر اور سلیقہ مندی سے مرتب کیا ہے. ان سرگرمیوں میں اہم سرگرمی اردو کے ممتاز ادیبوں کے اعزاز میں تہنیتی جلسوں کا انعقاد ہے. یہ اجلاس انہی شخصیات کے لیے منعقد ہوتے ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے اور ان کے افکار و خیالات سے ہم نے لکھنا، پڑھنا اور سوچنا سیکھا ہے. لہذا استقبالیہ نہ تو صرف تعارف کا ذریعہ ہے اور نہ ہی اس کی حیثیت ادبی انعام جیسی ہے، بلکہ اس میں شکر گزاری کا جذبہ سب سے نمایاں ہے. پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب نے اپنی عمر کا بڑا حصہ تدریس میں گزارا ہے. آپ کے شاگرد آج ہندوستان کی بہترین دانشگاہوں میں پروفیسر اسد شعبہ حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، جن میں 2 شاگرد تو یہاں پر تشریف فرما ہیں، پروفیسر احمد محفوظ صاحب اور پروفیسر سر الہدا صاحب، اور جو باقی جن کے نام رہ گئے سر وہ بھی اس میں اپنا آپ کو شامل سمجھے. آپ کی تحریروں نے ادب کے مطالعے کا مختلف زاویہ قائم کیا ہے. اردو کی اہم تحریکیں اور رجحانات قدوائی صاحب کے سامنے ابھرے اور ان کا قدوائی صاحب نے اپنی شرطوں پر استقبال بھی کیا. آپ کی کتاب ہندوستان میں فکری اور تہذیبی اصلاح کا آغاز اور ماسٹر رام چندر کی تلاش
تلاش و تحقیق کا بہترین نمونہ ہے۔ اس ایک کتاب کی تصنیف نے قدوائے صاحب کی تحقیق اور تنقیدی مزاج کو اساس فراہم کی جو ان کی تحریر اور انداز فکر کی شناخت بن گئی ہے۔ قدوائے صاحب جتنے بڑے ادیب ہیں اس سے بڑے انسان ہیں۔ اس ادارے کے سیکریٹری رہتے ہوئے انہوں نے نہ اپنی کتابوں پر مذاکرے کروائے اور نہ اپنے لیے استقبالیہ کو پسند کیا۔ ہم سب کی دیرینہ خواہش تھی کہ ان کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد ہو، لیکن ہمیشہ انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے ابھی چھوڑ دیجیے، آئندہ کبھی۔ یہ سلسلہ اتنا لمبا چلا کہ غالباً ان کے پاس بھی انکار کی اب کوئی گنجائش نہیں تھی اور ہمارا اصرار بھی پہلے سے زیادہ پرقوت ہو گیا تھا۔ اس ادارے کے تمام ٹرسٹیز، اراکین اور میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوں کہ آج ہم اپنے مربی اور سرپرست کی خدمت میں تہنیتی جلسہ پیش کر رہے ہیں۔ اس جلسے کی صدارت بھی کسی ایسی شخصیت کو کرنی تھی جس نے ایک متحرک اور باصور زندگی گزاری ہو۔ عزت مآب جناب حامد انصاری صاحب اس استقبالیہ جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ یہ ہماری ہمت افزائی اور حوصلہ بندی کا سبب ہے۔ میں اپنی اور ادارے کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جسٹس جناب بدرالدجیل احمد صاحب اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے اس جلسے میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی موجودگی سے اس جلسے کے وقار میں اضافہ ہوا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اس ادارے کو جن شخصیات کی سرپرستی پر ناز ہے ان میں جسٹس جناب بدرالدجیل احمد صاحب اور پروفیسر قدوائے صاحب ہیں۔ پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب، پروفیسر عتیق اللہ صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، پروفیسر صبر الہدیٰ صاحب کا میں صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آج کے اس جلسے میں آپ نے شرکت منظور فرمائی اور آج ہم آپ کے خیالات سے مستفیض ہوں گے۔ ساتھ ہی میں تمام حاضرین کا استقبال کرتا ہوں۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جناب سید شاہد مہدی صاحب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور میں اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ آپ شاہد مہدی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ کیا حال ہے میرے بھائی؟ سب سے پہلے میں جناب پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر ہربنس مکھیا صاحب۔ جناب صدر محترم حامد انصاری صاحب، جناب جسٹس بدر احمد صاحب، میرے دوست اور حبیب شاہد مہدی صاحب، میرے قدیم دوست صدیق الرحمان، آپ سب حضرات کا رشتہ صدیق الرحمان کے ساتھ ادب اور فضل کا رشتہ ہے، ادبی رشتہ ہے۔ میرے رشتے کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ میں اردو سے بہت واقف ہوں، لیکن اردو دان میں نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو۔ تو میرا رشتہ صدیق الرحمان سے ہے، جس کو تاباں صاحب کا ایک مصرع ہے، بڑا عجیب یہ آوارگی کا رشتہ ہے۔ تو میرا رشتہ صدیق الرحمان صاحب کے ساتھ آوارگی کا رشتہ ہے۔ میں شاید ان کو بھی یاد نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی 40 سال 50 سال پہلے نہ جانے کب صدیق الرحمان نے وہی تاباں صاحب کا مجموعہ ذوق سفر، شاید اس کا عنوان ہے، مجھے پیش کیا تھا، مجھے تحفہ دیا تھا۔ اس میں یہ مصرع انہوں نے اوپر پہلے ورق پر لکھ کر کے میرے نام سے درج کیا تھا۔ بڑا عجیب یہ آوارگی کا رشتہ ہے، بڑا خوبصورت مصرع ہے، ظاہر ہے۔
इसको अगर इस्लाह किया जाए थोड़ा बहुत तो बड़ा अजीज़ या आवारगी का रिश्ता है, ये बड़ा हसीन या आवारगी का रिश्ता है। तो मेरा ये रिश्ता है जिसका मैं जिक्र करूँगा। आप लोग उनके अदब और उनके फजल, उनके दानिशमंदी के ऊपर उन जो किताब आई है उसको मैंने देखा उलट पलट करके, लेकिन आप लोग उसकी गुफ्तगू करेंगे। हमारा मुझे वो दिन या हफ्ता या महीना तो याद नहीं, लेकिन साल याद है जब हम लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में दाखिल हुए थे। वो 1960 का साल है, 63 साल हुए उस रिश्ते को। और ये सदीकुर रहमान की अजमत है कि उन्होंने 63 साल के बाद भी मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल नहीं किया है, बल्कि क़ुर्बत बढ़ी है, दोस्ती बढ़ी है, रफ़ाक़त बढ़ी है। 1960 में क्या हुआ था? 1960 में हुआ यह था कि हम लोग 3-4 लोगों ने इत्तफ़ाक़न हम लोगों ने MA वगैरह कर लिया। किसी ने 1959 में, किसी ने 1960 में, 61 में, ऐसे ही 1-2 साल के अंदर हम लोगों ने MA कर लिया। और MA करने के बाद उसके बाद जो वो मसरूफियात होती हैं, रिसर्च करने चले गए, और कुछ करने को था नहीं तो रिसर्च करने चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में ऊपर की जो मंजिल है, सबसे ऊपर की जो मंजिल है वो रिसर्च फ्लोर उसको कहते हैं। उनमें कमरे हैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। और पहले तो वो एक कमरा एक रिसर्च स्कॉलर को मिलता था, फिर 2 को मिला, फिर 3 को मिला, जो होता है। चौथे को इसलिए नहीं मिला कि 3 दीवारें थी जहाँ पर 3 टेबल रखे जा सकते थे, चौथे में दरवाज़ा था, तो इसलिए 3 लोगों को वो मिलता था कमरा। तो इत्तफ़ाक़न ये कमरा हम लोगों में से 3 लोगों को खलीक अहमद उर्दू के दानिशमंद, असलम परवेज़ उर्दू के दानिशमंद, और मुझे, हम 3 लोगों को ये कमरा मिला। और सदीकुर रहमान को बगल वाला कमरा मिल गया। तो एक तरह से 4 लोगों को, हम लोगों का एक गिरोह बन गया वहाँ पर। और अदबी गुफ्तगू तो होती थी कभी कभार, लेकिन आवारगी की गुफ्तगू ज़्यादा होती थी, जो कि लाजिम है उस उम्र में। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को मुलाजमत हासिल हुई। खलीक अंजुम और मैं, हम लोग, मेरे कॉलेज जहाँ मैं पढ़ा था, करोड़ीमल कॉलेज, जिसमें मेरे गुरु डॉक्टर KM अशरफ उस्ताद थे, वहाँ मुझे मुलाजमत, खलीगंज में हम लोगों को वहाँ पढ़ाने का मौका मिल गया। असलम परवेज़ शायद दिल्ली कॉलेज में आ गए थे, और सदीक शायद डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में आ गए थे उसी ज़माने में। तो हम लोग एक साथ ही पले बड़े, एक तरह से साथ रहे। फिर जो मुलाजमत के बाद, उसके बाद वो जो दूसरी मसरूफियात होती हैं, वो उस ज़माने में हम लोग चारों के चारों अकेले थे, तो अब अकेले को दुकेला बनाने की तलाश थी। तो सदीकुर रहमान की शादी सबसे पहले हुई हम चारों में, और उससे हम सबको इत्मीनान हुआ कि हम लोगों की भी शादी हो जाएगी। बल्कि मुझे याद है असलम परवेज़, मरहूम असलम परवेज़, उन्होंने एक, जिसको वो सेहरा कहते थे, इनके ऊपर सेहरा लिखा था, उसका एक शेर मुझे याद है। वो शेर था, ऐ साकिनान हिंद, ऐ अहले वतन सुनो, सबकी हो जाएगी जब कदवाई की शादी हुई। तो आप समझ सकते हैं माहौल कैसा था जिसमें हम लोग की दोस्ती थी।
बढ़ी, चारों की दोस्ती बढ़ी। उसके बाद सदीक उर रहमान और मैं और असलम परवेज़ हम लोग JNU में आ गए। JNU में सदीक उर रहमान बड़े बड़े ओहदों पर रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, डीन रहे, जिससे हमारी शान में भी इजाफा हुआ उनके डीन होने की वजह से। एक बात सदीक उर रहमान में हमने देखी कि वो हमेशा इत्मीनान में रहते थे, कभी एजिटेटेड नहीं थे, कभी मुसरफ नहीं हुए, कभी एजिटेशन नहीं। हम लोग तो कुछ हम लोगों में से, मैं भी उसमें शामिल था, झंडा उठाने वाले लोग थे, लेकिन सदीक उर रहमान ने कभी झंडा नहीं उठाया, कभी कोई इसराब का निशान उनमें नज़र नहीं आया, कोई एजिटेशन आज भी नजर नहीं आता, आज भी नज़र नहीं आता। और यही एक तरह से मैं उनके इत्मीनान का एक किस्सा सुनाऊँ आपको। एक रोज़ हम लोग खड़े थे दीवार के पास, छत के नीचे, बहुत बारिश हो रही थी, JNU में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। तो हम लोग खड़े हुए थे आराम से छत के नीचे, तो देखा कि दूर से सदीक उर रहमान चले आ रहे हैं, और कोई भागने की कोशिश नहीं, कोई ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश नहीं, भीगते चले आ रहे हैं उसी बारिश में। तो हमने कहा कि भाई, जब पहुंच गए थे, हमने कहा अरे तुम भागे क्यों नहीं ज़रा था? अरे मैं इतना भीग चुका था, तो उसके बाद भागने का क्या फ़ायदा था। तो इस तरह के थे सदीक उर रहमान। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जितना मैं उनके अदब के बारे में जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ, जितना भी जब भी बातचीत हुई, दो बातें मुझे स्ट्राइक की। एक तो ये कि खलीक अंजुम और असलम परवेज़ अदब की बात जब करते थे तो अदबी ज़ाविये से उनका, अदब की तारीख़ या उसके तनकीद के ज़ाविये से उनकी बात होती थी। सदीक उर रहमान का ज़ाविया एक वसी ज़ाविया था, एक समाजी पहलू उनके बयानात में होते थे, उनके ख़यालात में होते थे। ये मुझे ख़ास तौर पे बहुत स्ट्राइक किया, क्योंकि मैं भी एक तरह का मौरिख़ हूँ, तो इसलिए मुझे समाज से वास्ता पड़ता है समझने का। तो मुझे ये बहुत अपील किया सदीक उर रहमान के दुआई के अदब के बारे में, कि उनका समाजी पहलू के, समाजी पस मंज़र में वो अदब को देखते थे, सिर्फ अदब के पस मंज़र में नहीं, समाज के पस मंज़र में देखते थे। ये बहुत अच्छा लगा उनकी बात। बहरहाल आखिर में हम लोग रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद भी दोस्ती का एक पहलू ये रहा कि मैंने जितनी भी उर्दू सीखी, थोड़ी बहुत फ़ारसी सीखी थी मेरे रिसर्च के लिए, तहकीक के लिए, वो उसकी वजह से थोड़ी सी उर्दू भी आ गई। और ख़ास तौर पे इन तीनों दोस्तों के बीच में रह कर के उर्दू ही बोली जाती थी, इसलिए उनसे मैंने उर्दू भी थोड़ी बहुत सीखी, चलती फिरती उर्दू सीखी। तो इसलिए मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि उर्दू अदब से मेरा कोई बहुत गहरा वास्ता नहीं है, कतई एक तरह से वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी शायद दोस्ती की वजह से सदीक ने मुझे गालिब इंस्टीट्यूट का एक ट्रस्टी बना दिया, छोटा मोटा भी नहीं, ट्रस्टी बना दिया, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर के। गालिब इंस्टीट्यूट बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूट मुझे लगा, बहुत फंक्शनल इंस्टीट्यूट है, जो कि हमेशा एक्टिव रहता है, और इसकी एक्टिविटीज़ बहुत उम्दा सतह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये एक तो मैंने यही सीखा कि एक इदारे को कैसे एक एक्टिव रखा जाए, और जिसमें सदीक का ज़ाहिर बड़ा हाथ है, और हमारे इदरीस साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इसके पहले रज़ा हैदर साहब थे, उसके बाद इदरीस साहब, बड़ा हाथ है। और थोड़ा बहुत मैंने उर्दू के कुछ सेमिनार्स को
ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, तो मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी बहुत कम सीखा, लेकिन थोड़ा सा फेमिलियरिटी हो गई, थोड़ा से मालूमात हासिल हुए, तो जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि एक तो ये कि आपके एजाज़ में जो तकरीब मुनाक़िद किया है इदरीस साहब में, उस एजाज़ का एक छोटा सा हिस्सा मेरे दामन में भी आ गया है। मुझे भी एजाज़ी मेहमान बना दिया गया है, ये उनकी मर्ज़ी थी। बहरहाल लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इस एजाज़ में जो सदीक़ुर रहमान को जिसका फ़ख्र हासिल होना चाहिए, उसमें एक और हिस्सेदार है, वो हैं उनकी बेगम आज़रा किदवाई साहिबा। आज़रा किदवाई को हम ज़ाहिर तब से जानते हैं जब से उनकी शादी हुई थी, कोई 60-65 साल पहले। वो ख़ुद अपनी बड़ी इस्टेब्लिश स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी दानिश्वर। उनकी किताब है इस्लाम पर, जिसका कि बहुत ज़िक्र को तज़किरा हुआ है, जिसको कि इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। जीसस और मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मेरी कॉलेज में सोशियोलॉजी की उस्ताद रही हैं, और बहुत इज़्ज़त कमाई है उन्होंने उस्ताद की हैसियत से। मेरी बेटी भी सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी उसी कॉलेज में, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो किस नज़र से, किस इज़्ज़त से वो आज़रा को देखते थे इनके स्टूडेंट। तो वो भी इस एजाज़ की हकदार हैं उतनी ही जितने के सदीक़ुर रहमान किदवाई हैं। तो आखिर में मैं सदीक़ ने जो उर्दू की खिदमत को पेश किए हैं, को दिए हैं और देते रहेंगे, मैं उसके लिए उनको अपनी बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब। जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और किदवाई साहब की शख्सियत और खिदमत पर रोशनी डालें। जनाब शाहिद मेहदी साहब। मोहतरम जनाब हामिद अंसारी साहब, सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब, बदरुद्दीन अहमद साहब, और अगर मैं सबके नाम गिनाऊँ तो शायद सारा वक्त मेरा इसी में ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा है कि जिस चीज़ को आप बहुत करीब से देखें वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। आप इसका तजर्बा करके देख सकते हैं कि अगर आईने को बिल्कुल मुंह पे लाएं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मेरा सदीक़ुर रहमान साहब से कुछ उसी तरह का सिलसिला है। तालिब इल्मी के ज़माने से ये मेरा ख्याल है जामिया से, जिसको हम कोई बड़ी चीज़ नहीं समझते थे अलीगढ़ वाले, वहाँ से आए थे। और पहले इन्होंने इकनॉमिक्स में लिया था इंटरेस्ट शुरू, फिर उसे भारी पत्थर समझ के छोड़ दिया और उर्दू में किया। अब जाहिर है कि जामिया के उर्दू डिपार्टमेंट और अलीगढ़ के उर्दू डिपार्टमेंट में क्या मुकाबला हो सकता है। बड़ी शख्सियतें थी, उनसे इन्होंने फैज़ हासिल किया। मगर मुझे जो याद है वो ये है कि अलीगढ़ में एक सड़क है जो स्टेशन की तरफ जाती है, बड़ी पुख्ता और उम्दा, ज़्यादा ट्रैफिक भी उस पर नहीं है। उन सड़कों पे हम दोनों जो हैं वो बहुत रात तक टहलते थे, और जाने क्या क्या बातें होती होंगी। जाहिर है कुछ उसमें उन फवान शबाब की बातें भी होंगी। तो मगर हमने इन बातों में भी उनको बहुत ही
نرم سلجھا ہوا پایا، یعنی کوئی تپش نہیں دکھائی دی. تو جو ان پہ تپش کی کمی تھی وہ میں پوری کر دیتا تھا. اس طریقے سے جو ہے توازن برقرار رہا. مگر کچھ ایسا تعلق ہوا کہ جب بھی دہلی آیا میں، بہت عرصے میں باہر بھی رہا، اس زمانے میں بھی جب بھی آیا تو اس زیارت گاہ کی ضرور میں زیارت کرتا تھا. میرا خیال ہے ہم نے کبھی کوئی علمی باتیں تو کی نہیں، جب آپ بہت قریب ہو کسی سے تو اس سے آپ علمی باتیں کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو کچھ غیبت کریں گے لوگ. اور اس میں تو خیر علی گڑھ جو ہے وہ کافی اس کو ایک طرح سے فائن آرٹ کی حیثیت پہنچائی تھی اس میں. لیکن اس کے بعد جب میں نے مضامین وغیرہ پڑھے تو میں نے کہا پر یہ تو کچھ سنجیدہ آدمی رکھتے ہیں. اور سنجیدگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ شاید آپ نے پہلے اکنامکس میں داخلہ لیا تھا. ویسے ایک خوبی ان میں یہ ہے کہ جس چیز کو بھاری پتھر سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اکنامکس کا بڑا معاملہ تھا تو اس کو چھوڑ کے انہوں نے اردو دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ڈپارٹمنٹ میں جو چند سوچنے والے اور اردو جیسی اردو لکھی جانی چاہیے، یعنی یہ کہ اگر ایک صفحہ لکھا گیا ہے تو اس میں ایک ہی صفحے کا مواد ہو، 2 لائن کا نہ ہو، وہ صدیق صاحب نے اختیار کیا. بھائی ان کا اسلوب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل اسلوب ہے، خاص طور سے اردو والے کے لیے، اس لیے کہ آپ اردو میں صفحے کے صفحے آپ پڑھ جائیں لیکن بات تو وہی 2-3 جملوں کی ہوتی ہے. یہ بات آپ صدیق الرحمان صاحب کی تحریر میں نہیں پائیں گے. غالباً اس کا بھی اثر ہے کہ علی گڑھ سے تعلیم تو انہوں نے حاصل کی لیکن جو کیریئر ہے وہ علی گڑھ سے بہت ہی مختلف جگہوں پر رہا. مثلاً JNU میں، اب علی گڑھ والا جو ہے وہ JNU میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں جو ہے وہ انٹلیکچوئل میچورٹی آئے گی، وہ خالی جو ہے وہ انشا پردازی تو نہیں کرے گا. تو اب اگر مجھے کہا جائے کہ صدیق الرحمان صاحب کا اردو کرٹیسزم میں کیا کنٹریبیوشن ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے 5 صفحے آپ پڑھیں تو ان میں 5 ہی صفحے کا مواد ہوگا. اکثر میں آپ پڑھیں گے 5-10 صفحے تو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک ہی صفحے کا مواد تھا، باقی تو انشا پردازی تھی. اور یہ جو اسلوب ہے نثر کا، حالانکہ اس کے بہترین مثالیں موجود تھیں ہمارے زمانے میں، لیکن ہم تو بہ گئے نیاز فتح پوری، اور ایک زمانے میں ٹیگوریت بڑا رجحان تھا. لیکن صدیق الرحمان کدوئی صاحب کی جو نثر ہے اس میں اتنے ہی الفاظ آپ کو ملیں گے جن کی ضرورت ہے. یعنی یہ ہمارے روایتی ایک چیز ہوتی ہے انشا پردازی، یہ ایک اردو میں اس کا بڑا رواج ہے. حالانکہ انگریزی میں اگر آپ اسے کہیں تو ریٹورکس کہلائے گی جو بڑے معنی میں استعمال ہوتی ہے. تو ہمارے تو زیادہ تر نقاد انشا پردازی ہوئے سوائے ان چند معدود لوگوں کے جن میں صدیق الرحمان صاحب کدوائی کا شمار ہے، اور ایک بہت ہی خشک کرٹک
احتشام حسین صاحب تھے، جو ان کی نثر بھی ایسی ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے بہت زیادہ میں بہت ذاتی اپنی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتا اس موقع پر. صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ رشتہ بہت پرانا ہے. میرا خیال ہے اگر اس کو بتاؤں تو ہم دونوں یہاں کیوں موجود ہیں اس عمر میں، یا اس کا سوال اٹھا سکتے ہیں، مگر کم سے کم 60 سال تو ہے اس کے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ان 60 سالوں میں وہ رشتہ اپنی ان کی شخصیت کی طرح سے ہموار رہا اور بہت ہی عزیز رہا. اور اسی لحاظ سے غالباً اتنا قریب سے ان کو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ غالباً ان کی جو بڑائی ہے وہ اس کا ہمیشہ احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آپ دوبارہ انہیں پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے جو ہمارے اردو کے طالب علم ہیں وہ یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ایک پیراگراف یا ایک صفحے میں اتنی ہی بات کہی گئی ہے جتنی ایک صفحے میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک صفحے کی جو بات ہے وہ 10 صفحے میں کہی جائے، وہ معلوم ہو کہ ایک ہی صفحے کی بات تھی کہی جاتی تھی. یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بڑی اچھی مثالیں پیش کی سر سید نے، ان کے رفقا میں حالی نے، مگر زیادہ زور تو نیاز فتح پوری کرا جس میں ریٹورکس کا زیادہ ذکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی کمزوری ہے اردو نثر کی، جس سے صدیق الرحمن قدوانی صاحب اپنی طبیعت اور اپنی ذہن کی شفافیت کی وجہ سے مبرر ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو کہا تھا میں نے کہ شروع میں کہ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، یہ چند الفاظ ایک پرانے دوست اور مگر ان کی جو ساری خوبیاں ہیں ان سے کسی حد تک شناسا شخص کے الفاظ ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی اس خاموش خدمت کو خدمت بھی کیوں کہا جائے اسے، یہ نہیں کرتے تو اور کیا کرتے جو کیا انہوں نے. تو مگر خدمت نہیں کہوں گا، کنٹریبیوشن جسے کہنا چاہیے، اس کو ہم یہاں ایکنالج کر رہے ہیں. امید ہے کہ جو موجودہ نسل ہے وہ ان کی ذہن کی جو شفافیت ہے اور جو اسلوب جو ہے اسے اصل میں کہنا نہیں چاہیے، بے ادبی ہوتی ہے، مگر مولانا نے اردو نثر کو کافی نقصان پہنچایا، مولانا ابوالکلام آزاد. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اگر ذہن کی جو ایک دانشوری جسے کہتے ہیں، دانشوری تو اسی نثر میں کی جا سکتی ہے جو صدیق الرحمن قدوانی صاحب کی ہے، جسے انٹلیکچوئل جیسے بات ہے. باقی یہ تو فصاحت و بلاغت اور ہے تو ایک الگ سلسلہ ہے، اس کا بھی اپنا ایک لطف ہے. مگر نوجوانوں کی ذہنی تربیت کے لیے اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ کس کو پڑھنا چاہیں گے تو میں کہوں گا کہ صدیق الرحمن قدوانی صاحب پڑھا جائے اور مولانا آزاد کو بعد میں پڑھیں، اس کا ایک الگ لطف ہے. مگر اگر ذہن کی تربیت چاہتے ہیں، اگر انالیٹیکل ذہن بنانا چاہتے ہیں
تو صدیق الرحمان قدوائی صاحب کو پڑھیں. ان کی انکساری سے زیادہ آپ نہ کریں، اس لیے کہ بعض وقت انکساری جو ہے وہ خوبیوں کو ڈھک لیتی ہے، جس سے کہ ہمارا خیال قوم کو نقصان ہوتا ہے. تو اس پہ آپ نہ جائیں، ان کی تحریروں کو دیکھیں آپ، اور تحریروں میں بھی دیکھیے ان کا پہلا کام، بہت سے لوگ آج بھی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، دلی اسکول پہ ماسٹر رام چندر پہ کون جانتا تھا ماسٹر رامچندر کو، ان کا جو کنٹریبیوشن تھا مگر انہوں نے بتایا. ورنہ ہم تو بھائی موازنہ انیس و دبیر اور آتش و ناصر میں پھنسے ہوئے تھے. تو جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو انگریزی کی انشا پردازی اور اردو کی انشا پردازی میں غالباً یہ فرق ہے کہ وہ ایک طرز فکر ہے جس میں کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ایک اسلوب ہے جس میں فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کنٹینٹ آپ کو دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدیق الرحمان قدوائی صاحب کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اس طرح کی اپنی ذہنی تربیت بھی کرنی چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ شاہد مہدی صاحب. حضرات، اس موقع پر ہم نے یہ کتاب پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی ادیب و دانشور شائع کی ہے، جس میں 16 اہم لوگوں کے مضامین شامل ہیں. اس کتاب کی ترتیب میں پروفیسر سرور الہدیٰ صاحب کا خصوصی تعاون حاصل رہا ہے. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. عزت مآب جناب حامد انصاری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کتاب کی رسم اجرا فرمائیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سلو سے اس کا ایک تصویر ہو جائے گی تب کتنا آئیے سب کو دو ڈاکٹر محسن رضا صاحب سے درخواست ہے کہ آپ سپاس نامہ پیش فرمائیں. سپاس نامہ بخدمت جناب پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب. غالب انسٹیٹیوٹ متعدد ادبا کے اعزاز میں تہنیتی جلسوں کا انعقاد کر چکا ہے، لیکن آج کا دن ہمارے لیے خصوصی طور پر مسرت و افتخار کا سبب ہے کہ ہم اردو ادب کی اس شخصیت کو تہنیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے اردو زبان و ادب کی تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. محترم قدوائی صاحب، اردو تنقید و تحقیق کے میدان میں آپ کی جو خدمات ہیں ان سے ہماری بصیرت کو جلا ملی ہے اور ہماری علمی اور تہذیبی زندگی کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ مستقبل کے امکانات بھی روشن ہوئے ہیں. اس ادارے سے آپ کی طویل وابستگی ہے اور آج علمی دنیا میں اس ادارے کا جو اعتبار و وقار ہے وہ آپ جیسی تجربہ کار شخصیت کی سرپرستی کا فیضان ہے. اس ادارے سے آپ کا تعلق تقریباً 24 سال کا ہے. 27 مارچ 1999 کو آپ غالب انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی منتخب ہوئے اور 2003 سے آپ یہاں کے سیکریٹری ہیں. آپ کی پیدائش 20 ستمبر 1936 کو بڑا گاؤں ضلع بارہ کے معزز خانوادے میں ہوئی. آپ کے خانوادے نے تحریک آزادی اور ہندوستان کی سیاسی و سماجی زندگی کی اصلاح میں نمایاں کردار ادا کیا ہے.
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے BA اور اردو میں MA کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1960 میں دہلی یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1970 میں پروفیسر خواجہ احمد فاروقی کے زیر نگرانی گلکرست کی خدمات کا تنقیدی مطالعہ کے موضوع پر مقالہ لکھ کر PhD کی سند حاصل کی۔ یہ کتاب 1972 میں بزبان انگریزی شائع ہوئی، جس سے آپ کی تنقیدی بصیرت کے علاوہ اردو اور انگریزی اسالیب نثر پر قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ حکومت ہند نے آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ آپ کا خصوصی میدان 19ویں صدی کی تاریخ، تہذیب اور ادب ہے۔ آپ نے اس عہد کی تاریخ، تہذیب اور ادب کو اپنی نظر سے دیکھا ہے۔ اس عہد کی ادبی اور سماجی تاریخ کے اس عہد کی ادبی اور سماجی تاریخ کے نقوش میں وضاحت کی بنیاد آپ کی کتاب ہندوستان میں فکری اور تہذیبی اصلاح کا آغاز اور ماسٹر رام چندر ہے۔ یہ کتاب صرف ماسٹر رام چندر کی خدمات کا احاطہ نہیں کرتی، بلکہ اس عہد کی دہلی کو اپنے علمی اور سماجی سیاق میں پیش کرنے کے ساتھ نوآبادیاتی نظام کو غیر جذباتی انداز سے پیش کرتی ہے۔ آپ کی کتاب تعصب نہ کی تنقید بنیادی طور پر الگ الگ وقتوں میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے، لیکن پیش لفظ سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مصنف کا ذہن انتشار سے محفوظ ایک فکری نظام کا پابند ہے، اور کتاب کے اختتام پر اس فکری نظام کے نقوش ذہن میں واضح ہو جاتے ہیں۔ آپ کے نقطۂ نظر کو کسی دبستان یا نظریے کی تفتیش آپ اپنے نقطۂ نظر کو کسی دبستان یا نظریے کی تختی سے محفوظ رکھنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ صرف عنوان یا پیش لفظ کو پڑھ کر فیصلہ صادر کرنے والا آپ کے تنقیدی رویے کی دریافت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا اندیشہ بہت ہے کہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جائے کہ آپ ادب میں تنقید کو غیر ضروری یا ثانوی درجے کی شے سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اردو ادب کے اس عمومی رویے سے بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے کہ وہ تخلیق و تحقیق کے ماں سوا تمام تحریروں کو تنقید کے خانے میں رکھ دیتا ہے۔ تاثر کے نام سے بھڑکنے کے بجائے اگر اسے تاثر ہی قبول کر لیا جائے تو تنقید سے عام بدگمانی کا رجحان کم ہو جائے گا اور وہ اپنے منصب کی بہتر جواب دہ ہو سکتی ہے۔ اس کی پہل آپ نے اپنی تحریر کو تاثر کا نام دے کر کیا ہے۔ کلیہ سازی اور انکشافات کے دعووں سے آپ کی تحریر گریزاں ہیں، لیکن خاموش اور غیر محسوس انداز سے کلیہ بھی بناتی ہے اور انکشافات بھی کرتی ہے۔ یہ کلیہ خارج سے اصول اخذ کرنے کے بجائے فن پارے اور اس کی روایت کے گہرے مطالعے اور اس کے نتیجے میں تعمیر ہونے والے ذوق و وجدان کی سروری سے عبارت ہے۔ آپ نے ایک نقاد و محقق کے بجائے خود کو ایک مثالی استاد کی صورت میں پیش کرنے کو ترجیح دی۔ آپ کے شاگردوں کی بڑی تعداد ملک کی نامور دانشگاہوں میں تدریسی خدمات انجام دے رہی ہے۔ ایک عام تجربہ یہ ہے کہ شاگرد شعوری یا غیر شعوری طور پر استاد کے انداز و اطوار کو جذب کر لیتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہر لمحہ اس کا خیال رہا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے شہرت کے غیر شائستہ اور سستے طریقوں سے ہمیشہ گریز کیا۔ میں نے جب بھی آپ کے لیے تہنیتی جلسوں کی بات کی، آپ نے کسی دوسرے ادیب کا نام پیش کر کے کہا فلاں زیادہ مستحق ہے، میں تو گھر کا ہوں۔ اس جلسے کے لیے بھی آپ نے بہزار مشکل آمادگی ظاہر کی۔ محترم قدوائی صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹیز اور جملہ اراکین آپ کی خدمت، آپ کی علمی اور ادبی کارناموں پر ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ہماری سرپرستی فرماتے رہیں۔ من جانب اراکین غالب انسٹیٹیوٹ دہلی۔ بہت شکریہ مہندر صاحب۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کی خدمت میں 50,000 روپے نقد شال پیش کیا جا رہا ہے۔ میری عزت مآب حامد انصاری صاحب سے گزارش ہے کہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کی خدمت میں چیک اور شال کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ یہ بھی دے دیجیے گا، سپاسنامہ بھی دے دیجیے، سپاسنامہ بھی دے دیجیے۔
लिफाफा दे दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। हजरात, चूँकि इज़्ज़त माब हामिद अंसारी साहब को किसी दूसरी जगह बहुत अहम काम से जाना है, लिहाजा मेरी बहुत अदब व एहतराम के साथ आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जनाब इज़्ज़त माब हामिद अंसारी साहब। सिद्दीक भाई, ख़वातीन और हज़रात, रस्म इजरा की खूबी ये है कि उसमें भाषण देने की गुंजाइश कम होती है, और अगर आपसे पहले दूसरे बोल चुके होते हैं तो वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। बहरहाल जो मजमून है उस पे तो मैं अपनी जहालत के अलावा किस चीज़ का एतराफ़ कर सकता हूँ, ना वाकिफ। मगर आज एक चीज़ वाज़ेह हुई कि यहाँ मुझे लेके 3 हज़रात हैं जो कि उसी वक्त सब क्लास फेलो थे अलीगढ़ में। शाहिद साहब याद है? और अलीगढ़ वालों में एक खूबी या खुसूसियत यह है कि वो रिश्ते जोड़ने में माहिर होते हैं। तो दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, और मैं अक्सर ईमेल पे देखता हूँ, कोई साहब पूछते हैं कि बताइए साहब न्यूजीलैंड में कोई अलीगेरियन है, तो कोई और पूछता था कि हवाई में कोई अलीगेरियन है। तो ये खूबी भी है, खूबी ही समझिए कि एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे से रिश्ते जोड़ते हैं। मगर सिद्दीक भाई से रिश्ता ज्यादा पुराना, और गालिब इंस्टीट्यूट की खूबी ये है कि दिल्ली शहर में चंद ऐसे मकामात बाकी रह गए हैं जहाँ उर्दू जुबान बोली जाती है। अफसोस की बात है मगर हकीकत है। तो कहने को तो मैं कह सकता था कि किसी दूसरी जुबान में भी, मगर नहीं कहूँगा। तो आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से सिद्दीक भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद इस मौके पे, और मुझे कामिल यकीन है कि वो जो खिदमत उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में की है इस इदारे की और इस ज़ुबान की, वो जारी रहेगी। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब से भी कदवाई साहब के उन शागिर्दों में हैं जिन पर किसी उस्ताद को फ़ख्र होता है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी साहब, उस्ताद मोहतरम सदीक़ुर रहमान क़दवी साहब, शाहिद मेहदी साहब, लतीफ़ुल्लाह साहब, जस्टिस बदरुद्दौला साहब,
हरबंस मुखिया साहब, अहमद महफूज साहब और इदरीस साहब और हाज़रीन, शाहिद मेहदी साहब ने सर की नस्र के सिलसिले में जिन बातों की तरफ इशारा किया है, और मुझे याद है कि जब आप जामिया तशरीफ़ लाए थे और शफ़ीक़ुर रहमान क़िदवई के ख़ुतूत और मज़ामीन जामिया ही से रिलीज़ हो रही थी, तो आपने उस मौके पर भी ये बात कही थी कि शफ़ीक़ुर रहमान क़िदवई के जो ख़ुतूत हैं, इन ख़ुतूत का रिश्ता गालिब की नस्र से कायम हो जाता है, और इतनी शफ़ाफ़ियत इन ख़ुतूत में है, इस नस्र में है कि उर्दू वाले इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि सदीक़ुर रहमान क़िदवई साहब की नस्र का एक रिश्ता ख़ुद उनके वालिद की नस्र से भी कायम हो जाता है। और जब मैं उन ख़ुतूत को फ़ाइलों से निकाल रहा था तो सर ने अव्वलन ये बात कही थी कि सरवर आप ज़रा इसकी नस्र को देखिएगा, बहुत ही साफ़ अब्बा लिखते थे। तो और अजीब बात है कि जो तासुर न के तनक़ीद उनकी पहली किताब है सर की, उसमें एक मज़मून भी है, जब से देखी अबुल कलाम की नस्र। और शाहिद मेहदी साहब ने ये भी कहा कि हमें ज़रूरत उस नस्र की नहीं है, इस नस्र की ज़रूरत है। वो बहुत इतना दिलचस्प मज़मून है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उसलूब पर। दो जुमले मुझे अब भी याद हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो शख्सियत है इस नस्र में, वो कहीं और शायद निखर नहीं सकती थी। रांची के जेल से वो ख़त लिखते हैं और फिर ये होता है कि उनकी जो तन्हाई है वो भीड़ में चमकती है, और एक ज़हनी तन्हाई है जो मौलाना आज़ाद का न जाने कब से पीछा कर रही थी। नस्र उनकी अपनी जगह है जो उसका उसलूब है, लेकिन जिस शख्सियत को क़िदवई साहब ने दरियाफ़्त किया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र के सिलसिले में या उसकी क़िदत के बाद, मेरा ये ख़्याल है कि आज़ाद पर इतनी तहरीरें किताबें आ चुकी हैं, महज़ 5 सफ़े का वो मज़मून है, लेकिन आज़ाद के उसलूब पर, उनकी शख्सियत पर शायद कि कोई वैसी तहरीर आपको मिले। तो तासुर न के तनक़ीद के ज़्यादातर मज़ामीन 19वीं सदी की नस्र पर हैं, और मेरा ये ख़्याल है कि ये क़िदवई साहब ही का जुमला है कि 19वीं सदी का जो हमारा अदब है वो दरअसल तारीख़ गज़ीदा है, और हम उस ज़माने के अदब को सिर्फ़ अदब के तौर पर नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि हर तरफ से तारीख़ ने उसे घेर रखा है। फिर उसी पेश लफ्ज़ में है जिसकी तरफ शाहिद साहब ने इशारा भी किया। और जी सोचिए कि हम लोग जब 96 में JNU आए थे तो उस वक्त ये पेश लफ्ज़ पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि दुनिया में बहुत सी बुरी बातें हैं, किस किस से बचेंगे, सोचा कि कम लिखूं और कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करूं। तो हम सब ने क्लास रूम्स में भी और उसके बाहर भी रिसर्च के ज़माने में इस इंतज़ार में रहते थे कि सर की कोई गुफ्तगू हम सुन लें। शमीम हनफी साहब अक्सर कहते थे कि मैंने हमेशा क़िदवई साहब को देखा कि कोई न कोई उनके जहन में एक नुक्ता है, और कभी मैंने उनको खाली जहन नहीं पाया। शमीम हनफी साहब ये भी कहते थे कि उन्होंने लिखा कम, सोचा बहुत ज़्यादा है, मेरा जी चाहता है कोई उनकी बातों को रिकॉर्ड कर ले। तो क़िदवई साहब को एक तालिब इल्म की हैसियत से जैसा मैंने देखा 96 और ये 2023 में आज अक्टूबर की 4 तारीख़ है, तो ज़ाहिर है कि मैं भी अब कुछ पुराना हो चुका हूँ। तो इस अरसे में क़िदवई साहब के साथ जो हमारा वक्त JNU में गुज़रा, फिर मैं जामिया आया, और उसके बाद उनके एक तालिब इल्म पहले से यहाँ अहमद महफूज साहब मौजूद थे। तो एक रिश्ता हमारा JNU से कायम हुआ क्लासरूम से। और एक बात मैं ये भी कह दूँ जिसकी तरफ इशारा किया गया कि जब वो लंदन से लौटे थे, MPhil का 3rd सेमेस्टर हमारा था, तो हमें मालूम था कि सर छुट्टी पर हैं। तो जैसे ही क्लास शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि सर आप नहीं थे इस हफ्ते, तो कहा हाँ मैं लंदन में था, और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए। तो उस वक्त सुन के अजीब लगा था कि कैसे हम लंदन जा सकते हैं, और सर जितनी आसानी से कह रहे हैं कि आप लोग लंदन जाइए। तो ज़िंदगी के बारे में और अदब के बारे में जो कुछ हमने उनसे सीखा और सुना और समझा है, वो पांडे जी की ज़ुबान में हम कहें, मैनेजर पांडे की ज़ुबान में, कि क़िदवई साहब के यहाँ जो सहजता है उनकी भाषा में, उनकी सहजता और जो व्यक्तित्व में, वही सहजता दरअसल, बल्कि वो उनको महापुरुष भी कहते थे। कल हम लोग साहित्य अकेडमी में उनकी परसों पहली बरसी थी, तो कल हम लोगों ने एक जलसा किया था। वाणी प्रकाशन ने उन पर एक किताब शाये की है,
میں نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، سر اس کی صدارت کر رہے تھے. تو سر کے یہاں ایک جو پورا ایک سلسلہ اور سفر رہا ہے، اس میں ایک پڑھنے کی جو بھوک ہے وہ میں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ گھٹتی جاتی ہے. جب کبھی ہم حاضر ہوئے تو سر نے پوچھا کیا ادھر پڑھا ہے. ہیپی ایکسیڈنٹ جو نائب صدر جمہوریہ ہند صاحب کی آٹوبیوگرافی ہے، ریکلیکشن آف دا لائف، وہ مجھے سر سے ملی ابھی 3-4 ہفتے پہلے. لانگ واک ٹو فریڈم جو نیلسن منڈیلا کی آٹوبیوگرافی ہے، دونوں مجھے انہوں نے ایک ساتھ دی اور یہ کہا کہ آپ اسے پڑھیں گے بھی اور مجھ سے بات بھی کریں گے. تو جو سیکنڈ چیپٹر ہے نائب صدر جمہوریہ ہند کی سوانح کا، کلٹیویشن آف دا مائنڈ، تو خاص طور پر میں نے سر سے اس پر کچھ بات کی. پھر سر نے کہا کہ ذرا کچھ اور اس کو پڑھیے اور دیکھیے. جب میں آج آ رہا تھا تو مجھے صرف وہ کتابیں یاد آ رہی تھیں جو سر نے مختلف وقتوں میں ہم لوگوں سے پڑھنے کے لیے کہا ہے. اور ایک ورلڈ ویو جو بن سکتا ہے اس کے لیے تناظر کا ہونا بڑا ہے، یہ ہم نے سر سے سیکھا تھا. ہسٹری ہے، کلچر ہے، اور یہاں ہربنس بکیا صاحب موجود ہیں. تو کم سے کم JNU میں اتنا ہوا تھا کہ سوشیو پولیٹیکل کلچرل ایک جو پورا ادب کا پس منظر فراہم کرنے کی ایک وہاں روش تھی، وہ ذہن تھا، وہ ہمیں اردو میں صدیق الرحمن قدوئی صاحب سے ملا. اور انہی کی تحریک پر میں نے مینیجر پانڈے کی کتاب ساہتیہ کے سماشاز کی بھومکا کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا. سر نے کم لکھا ہے، اور لیکن جو شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ایک صفحے کا آرٹیکل ہے تو مواد بھی اتنے ہی کا ہے. اور مجھے پھر شمی منفی یاد آتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ کم سے کم تم یہ سیکھ سکتے ہو قدوئی صاحب کی تحریر سے کہ نثر لکھی کیسے جاتی ہے، نثر مطلب کیسے فطری نثر کیسے ہوتی ہے. ان کی کتاب میں نے ساتھ کر لیا تھا، یہ ادب ثقافت اور دانشوری ہے جو تاثر کی تنقید کے بعد شائع ہوئی. اس میں بھی کچھ مضامین تقریباً 40 سال سے فائلوں میں پڑے ہوئے تھے. تو ایک دن ایسے ہی کچھ سر سے بات ہوئی تو سر نے کہا کہ ہاں یہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. 2 کتابیں بنی، ایک تو یہ ہے ادب ثقافت اور دانشوری، اور دوسری کتاب ہے گمان اور یقین کے درمیان، 4 صفحے 5 صفحے 6 صفحے. تو 2 کتاب بن گئی. تو سر نے یہ کہا کہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے یہ. اچھا یہ میں نے لکھا ہے کیا؟ اس میں ایک مضمون ہے اردو میں دانشوری، اور دانشوری کے بارے میں کہ دانشور کس کو کہتے ہیں. ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ اگر کسی میں انکار کی طاقت نہیں ہے تو دانشور نہیں ہو سکتا ہے علم کے باوجود. اور میر کا ایک شعر درج کیا ہے کہ افسردگی سوختہ جانا ہے قہر میر، دامن کو ٹک ہلا کہ بجھی ہے دلوں کی آگ. کچھ لوگ بجھے ہے بھی پڑھتے ہیں. اب دیکھیے کہ دانشور کے بارے میں کہتے ہیں سر کہ دانشور جب ہر طرف سے مایوسی ہوتی ہے تو دانشوری ہے جو ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے. اور میر کا یہ شعر نہ جانے ہم میں سے کتنوں کو یاد ہوگا اور کہاں کا استعمال ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے، ایک میری طالب علمانہ رائے ہے، کہ میر کا یہ شعر جس تناظر میں سر نے استعمال کیا ہے دانشوری اور دانشور کے سلسلے میں کہ دامن کو ٹک ہلا کے بجھے ہے دلوں کی آگ، تو یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف شمی منفی نے اشارہ کیا تھا. اور اتنا تازہ کار ذہن میں نے بہت کم دیکھا ہے اردو میں. اتنا تازہ کار ذہن اور اتنا کوئک رسپانس، مطلب یہ کہ سیناپسس کے پریزنٹیشن کے وقت سے لے کر کے سبمیشن تک. یہ وہ ذہن تھا جو ذہن سر کہتے ہیں کہ خواجہ احمد فاروقی کو میں بھولتا نہیں ہوں، جنہوں نے مجھے بہت نوازا. میں بھاگتا پھرتا تھا، وہ مجھے ڈیجو میں بلاتے تھے، اور وہ کتاب جو ان کی ہے ماسٹر رام چندر، وہ ایم اے کا ڈیزرٹیشن ہے، پھر پی ایچ ڈی گریسٹ پر ہے. تو اس طرح سے سر نے اپنے اساتذہ کو بھی یاد رکھا، اور خواجہ فاروقی صاحب کو بہت وہ یاد کرتے ہیں. اس طرح سے سر کی جو بصیرتیں ہیں وہ کتابوں کے ذریعے اور گفتگوؤں کے ذریعے ہم طالبوں تک پہنچی. اور آج جب یہاں موجود ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنا تعمیری وقت ہمارا گزرا ہے، ہم جو کچھ ان سے سیکھ سکے. اور لیکن وہی ہے کہ سر کے یہاں جو ایک طرح کی کہنا چاہیے کہ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں. شکریہ. پروفیسر احمد محفوظ صاحب نے پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب کی نگرانی میں PhD مکمل کی ہے، لہٰذا
وہ باقاعدہ ان کے شاگرد ہیں اور اس وقت سے اردو ڈپارٹمنٹ، اس وقت وہ اردو ڈپارٹمنٹ جامعہ ملیہ کے ہیڈ ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تجربات و احساسات شیئر فرمائیں. صدر مجلس عزت مآب محمد حامد انصاری صاحب، سابق نائب صدر جمہوریہ ہند، آج کے جلسے کے مرکز و محور استاد مکرم پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، شاہد مہدی صاحب، بدردالریز احمد صاحب، ہربنس مکھیا صاحب، عطیق اللہ صاحب، ادریس صاحب، سرالہدیٰ صاحب اور خواتین و حضرات، ایسے جلسے میں شریک ہو کر میں اپنی خوشبختی کا کس طرح اظہار کروں. قدوائی صاحب، میں اس لحاظ سے اپنے کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ قدوائی صاحب کی سرپرستی، ان کی رہنمائی اگر شامل حال نہ ہوتی تو شاید میں دہلی نہ آیا ہوتا، کیونکہ الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا تھا ایم فل کے لیے اور جے این یو میں بھی کیا تھا. تو جے این یو میں جو داخلے کا وہ رزلٹ آیا تو اس میں میرا نام آ گیا. اب قدوائی صاحب سے آ کے ملنا وہاں، بلکہ میرے استاد پروفیسر محمد عقیل رضوی صاحب، عقیل صاحب سے بھی قدوائی صاحب کے بڑے گہرے مراسم، بہت محبت کا رشتہ، اکثر ذکر ہوتا تھا. عقیل صاحب ذکر کرتے تھے قدوائی صاحب کا. تو عقیل صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی جے این یو میں اگر تم جا رہے ہو تو وہاں قدوائی صاحب سے ملو، اور قدوائی صاحب سے آ کر ملے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن 91 میں جے این یو آیا ایم اے کر کے الہ آباد یونیورسٹی سے، اور یہاں ایم فل میں داخلہ ہوا. میں اس لیے بھی اپنے کو خوش بخت سمجھتا ہوں کہ قدوائی صاحب سے باقاعدہ کلاس میں پڑھنے کا مجھے موقع میسر آیا، کیونکہ ایم فل میں جو کورس ورک تھا اس میں ادب کی سماجیات والا پرچہ قدوائی صاحب پڑھاتے تھے. میں کیا عرض کروں، یعنی بہت سی شخصیتیں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں بھی مجھے دلی میں رہنے اور یہاں تعلیم حاصل کرنے اور پھر ملازمت کے سلسلے میں اس تقریباً 30-32 سال کے عرصے میں بہت بڑی بڑی ہستیوں کو یہاں ہم نے دیکھا، اسی غالب انسٹیٹیوٹ میں دیکھا. ایسی ہستیاں کہ جن کو دیکھ کر فخر ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا ان کو سنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قدوائی صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کی جو ذات ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، ان کے جو بالکل قدوائی صاحب کے ہم عمر شاہد صاحب ہوئے، حامد انصاری صاحب ہوئے، ہربنس مکھیا صاحب ہوئے، یہ لوگ تو ظاہر جس طرح سے اپنے تجربات بیان کیے اور بیان کر سکتے ہیں اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن قدوائی صاحب کا اپنے طالب علموں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ جس طرح کا تعلق، جس طرح کی محبت، جس طرح کی شفقت رہی ہے اس زمانے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاید بہت خال نظر آتا ہے. ایک تو میرا اپنا یہ احساس ہے کہ قدوائی صاحب ان بہت چند لوگوں میں ہے کہ جن کے پاس آپ بیٹھ جائیے، جن کو دیکھ لیجئے تو جیسے اپنے آپ ایک طمانینت کا اور ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جس شخص کے سامنے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں تو جیسے بالکل کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ یہ بات مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی قدرت کی طرف سے ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کر، جن سے مل کر یہ احساس ہو کہ گویا سارے مسائل سے جو ہم اس وقت بری ہو گئے. اور میں اس معاملے میں بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی گویا قدرت کی طرف سے کہ جب ایم فل تو میں نے ظاہر ناصر کاظمی پر سناپسس بنا کے میں نے خود ہی، وہ میرا مجوزہ موضوع تھا، لیکن ایم فل کرنے کے بعد جب یہ ہوا کہ پی ایچ ڈی کس موضوع پہ کیا جائے تو اسے عام طور سے ہوتا ہے کہ بہت سے ریسرچ اسکالرس کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ بھئی کس موضوع کو اختیار کیا جائے، کیسے کریں، کسی سے مشورہ کریں. یہ سب تو میں بھی سوچ رہا تھا. اب ذرا آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں
شیر شرنگیز چھپ کے آ چکی تھی. فاروقی صاحب سے الہ آباد سے بہت کم ملاقاتیں ہوئی تھی, بہت زیادہ ان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا. لیکن شبخون میں شیر شرنگیز کے اشعار اور پھر وہ کتاب, تو میر سے ایک طرح کی رغبت یا ایک طرح کا شغف, ایک طرح کی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ ذہن میں نہیں تھا کہ موضوع جو ہے پی ایچ ڈی کا کیا ہو. اب یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ عجیب, مطلب ایک بار قدوانی صاحب پاس آئے, یہ ہوا کہ بھئی پی ایچ ڈی کا کیا موضوع, تو بس اچانک قدوانی صاحب نے کہا کہ بھئی میں سوچتا ہوں کہ میر پر جو تنقیدیں لکھی گئی ہیں ان کا آپ تنقیدی جائزہ لے لیجیے. اور چونکہ ابھی تک میر کے کلام میر کی تنقید تذکروں سے لے کر کے اور بالکل یہ فاروقی صاحب تک, جیسے قدوانی صاحب نے یہ کہا تو جیسا ایسا لگا کہ اپنے دل کی بات. میں سوچتا ہوں کہ اس اور اس لحاظ سے یعنی میر کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا, میر کے کلام کے ساتھ, میر کے ساتھ ظاہر فاروقی صاحب کی نگرانی, سرپرستی قدوانی صاحب کے ساتھ ساتھ, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قدوانی صاحب کی یہ جو صفت کی, مطلب اس طرح سے کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے پاس بیٹھ کر کے میر کے بارے میں بہت تفصیلی باتیں ہوئی ہوں, لیکن یہ موضوع اس طرح سے سجھا دینا اور بس وہ کہا اور پھر وہی اسی پر میں نے مکمل کیے. پھر تو میں کیا عرض کروں کہ میرے استاد یعنی ان کی حیثیت تو میرے لیے گویا فادر فگر کی ہے, اور یہ بھی آپ سب لوگ محسوس کیا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے اسی دلی میں, یہاں اس جلسے میں بھی, یہاں غالب انسٹیٹیوٹ میں, کہ قدوانی صاحب وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بات آئی بھی, شاہی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سے لوگوں کے اپنے نظریات ہیں. بھئی ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہمارے الہ آباد کے استاد عقیل رضوی صاحب یعنی کٹر ترقی پسند, تو عقیل صاحب سے بھی قدوانی صاحب کے بہت اچھے مراسم, عقیل صاحب بلکہ آتے تھے دلی تو گھر بھی آتے تھے, ہم لوگ بھی ساتھ. اور میں یہ بیان عرض کروں کہ فاروقی صاحب, ظاہر کہ فاروقی صاحب بالکل ان کا دوسرا نظریہ اور ان کے تصورات, ان کی تمام ان کے عقائد ادبی بالکل مختلف, لیکن فاروقی صاحب قدوانی صاحب سے جس طرح کی محبت, جس طرح کی کا تعلق خاطر کا اظہار کرتے تھے, اور قدوانی صاحب بھی کئی بار مجھے اس کا بھی شرف حاصل ہے کہ فاروقی صاحب دلی آتے تھے تو کئی بار ایسا ہوا کہ بھئی وہ قدوانی صاحب کے یہاں چلنا ہے ان سے ملنے کے لیے, بلکہ قدوانی صاحب کے لیے شیخ کا لفظ استعمال کرتے تھے لوگ کہ بھئی شیخ صاحب کے یہاں چلنا ہے ملنے کے لیے. تو فاروقی صاحب کے ساتھ گھر آئے اور بیٹھے, اور پھر کبھی کبھی شفیع حنفی صاحب بھی وہاں موجود ہوتے تھے. تو جس طرح کے معاملات, جس طرح کے مسائل, جس طرح کے ایشوز, جس طرح کے موضوعات پر باتیں ہوتی تھیں, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسے لوگ تو گویا ہماری دنیا میں شاید ہی اکا دکا ہوں گے, ورنہ ہر شخص کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ معلوم ہوا کہ اچھا صاحب وہ دوسرے مزاج کے ہیں یا دوسرے نظریے کے ہیں, تو ان سے خاص طرح کا فاصلہ بنا کے رکھنا ہے. اس معاملے میں قدوانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے, بلکہ خاص طور سے نئی نسل کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال ہے کہ تمام نظریاتی یا تصوراتی اختلافات کے باوجود انسانی سطح پر تمام مختلف الخیال لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ, کس طرح کا تعلق ہم قائم رکھ سکتے ہیں. قدوانی صاحب کے لیے میں کیا عرض کروں, اب ان کے بارے میں نثر کی بات شاہی صاحب نے بہت عمدہ, بہت بالکل صحیح, بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قدوانی صاحب کے بارے میں, ابھی اس دن ہمارے یہاں قدوانی صاحب کا ایک لیکچر ہوا کہ اکثر یہ ہوتا, وہ انشاء پردازی اور عبارت آرائی والی بات شاہی صاحب نے بالکل صحیح کہی, اور یہ ہماری اردو نثر کی ایک بہت بڑی صفت کہہ لیجئے, لیکن یہ منفی صفت ہے, خاص طور سے علمی نثر کی. مربوط نثر میں گفتگو, مطلب مربوط گفتگو کرنا یا مربوط نثر لکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس نے شاہی صاحب نے یہ بات کہی کہ قدوانی صاحب کو آپ نے بلایا ہے, اور کیا بات ہے, قدوانی صاحب تو بہت مربوط گفتگو کرتے ہیں. تو واقعی اس دن جو گفتگو قدوانی صاحب کی تھی, ہمارے یہاں ایک لیکچر تھا, میموریل لیکچر, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ قدوانی صاحب سے جتنی بھی آپ باتیں کیجئے اور ان کی نثر پڑھیے, ان کی کتابیں پڑھیے, تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کیا ایشو, کیا قدوانی صاحب کون سا
مسئلہ ہے اور اس کو کیا کیا اس کے آرگومنٹس ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، بالکل واضح ہمارے سامنے وہ بات آ جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر میں تو میر کی جو بہت مشہور ربائی ہے، اب وہ ربائی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہی لوگوں کے لیے شاید کہی جا سکتی ہے کہ ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے، ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے، ناز اپنے کمال پر اسے کم ہوئے، ناز اپنے کمال پر اسے کم ہوئے، ہو گھر میں سخن تو گرد آوے یا خلق، ہو گھر میں سخن تو گرد آوے یا خلق، خاموش رہے تو ایک عالم ہوئے۔ تو قدوائی صاحب کی خاموشی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم رکھتی ہے، اور ایسی خاموشی تو قابل رشک ہوتی ہے۔ کاش اس طرح کی خاموشی ہمارے علمی دنیا میں، علمی طبقے میں پیدا ہو، تاکہ اس میں پھر بہت سے اس میں عالم پیدا ہوں، بہت سے عالم نکلیں۔ میں قدوائی صاحب کے لیے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ہم سب کے سر پر سائے کی طرح وہ قائم رہیں، ان کی سرپرستی شامل حال رہے، اور یعنی اس عمر میں میرا خیال ہے کہ ایک آدھ سال کے بعد 90 سال عمر ہو جائے گی، لیکن 90 سال بھی اس وقت کچھ نہیں لگ رہے ہیں۔ قدوائی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ 90 سال بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ادریس صاحب کو کہ قدوائی صاحب کی شان میں اتنا عمدہ جلسہ یہاں منعقد کیا، اور بہت ہی کارآمد، بہت ہی مفید ایک کتاب بھی اس موقع پر ریلیز ہوئی۔ اس کتاب سے قدوائی صاحب کے بارے میں نئی نسل کے مزید اور جو لوگ ہیں انہیں بھی بہت کچھ جاننے کا، استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ احمد محفوظ صاحب۔ سر کا تو اب بھی یہ روٹین ہے کہ ہفتے میں 2 یا 3 دن یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ابھی سر نے خطوط غالب، انتخاب خطوط غالب ترتیب دیا ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد شائع ہو کر منظر عام پر آئے گا۔ پروفیسر عتیق اللہ صاحب اور پروفیسر قدوائی صاحب دونوں نے دہلی میں بحیثیت استاد اور اردو ادیب ایک فعال کردار نبھایا ہے، لہذا پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی گفتگو اس موقع پر بطور خاص اہمیت کی حامل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر عتیق اللہ صاحب۔ لائق احترام سابق صدر جمہوریہ حامد انصاری صاحب، میں کیا عرض کروں شاہد مہدی صاحب کے بارے میں کہ وہ جس محفل میں جب آتے ہیں تو مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے غالب کا، لیکن کچھ تحریف کے ساتھ۔ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستہ کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نغمے غزل خواں ہو گئی۔ تو یہ عالم شاہد مہدی صاحب کا ہے۔ شاہد مہدی صاحب تو ایسے ترنم باز شاعر ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی تحت اللفظ میں کوئی شاعر آ جائے تو اسے ہوٹ ہونا پڑتا ہے۔ جی تو میں بہرحال شاہد صاحب کے بعد ہربز مکھیا صاحب ہیں، دانشور ہیں، مورخ ہیں، ان کی آوازوں کی گونج آج بھی جیلیوں میں سنائی دیتی ہے، اور ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ یہاں غالب انسٹیٹیوٹ میں ہربز مکھیا صاحب ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں سیمینارز ہوتے ہیں ان کے عنوانات قائم کرنے میں ان کا بہت بڑا رول رہتا ہے۔ تو ان کے ہم سب شکر گزار بھی ہیں۔ جناب درویش احمد صاحب یہ پردہ غیاب میں رہتے ہیں، اور پردہ غیاب سے ہی سب لوگ سب کو فیض پہنچاتے رہتے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ غالب انسٹیٹیوٹ کو جس طرح سے اس کی روایت کو قائم رکھا ہے، وہ بالکل انہوں نے ایک آزادی دے رکھی ہے کہ جیسا چاہیں، اس کی شکل جیسی ہے اس سے اور بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے،
तो वो आप सबको उसकी आज़ादी है। अब जनाब किदवाई साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं तो उन्हें कहता हूँ जैसे अभी आपने सुना के बहुत खामोश रहते हैं, मैं उन्हें सुन्नी मुसलमान कहता हूँ कि हम सब सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन सुन्नी मुसलमान जो है कहने के हैं वो सही मानों में किदवाई साहब सुन्नी मुसलमान हैं। वो सुनते ज़्यादा हैं, वो बोलते कम हैं। हमारी कौम बोलती ज़्यादा है, वो सुनती कम है। इसलिए जो कौम सुनती कम है उसको उसके ज़बान से कोई बचा नहीं सकता। बोलने वाले तो जैसे ढोल पीटते हैं उसमें कोई दम नहीं होता। जैसे शाहिद मेहदी साहब ने कहा कि शपरदाजी जिसे कहते हैं वो खोखली होती है, हॉलोनेस होती है, उसमें मवाद नाम की चीज़ नहीं होती। यही मेरा भी ख्याल है। बहरहाल मैं अपने जो दोस्त दोनों अहबाब हैं, इन दो अहबाब ने अभी जो बातें कही हैं ये तो उनके ये तो शागिर्द थे, लेकिन इदरीस साहब के बारे में भी मैं अर्ज़ करूं कि ये जितनी कोशिश करते रहे किदवाई साहब से मिलते रहे और ये बार बार इसरार करते रहे कि उनका भी एक तहनीती ऐसे जलसा होना चाहिए, और वो तो एक ट्रैफिक पुलिस का रोल अंजाम देते हैं। किदवाई साहब जो भी आया नमाजा उसे, जो भी आया उसे नवाजा, लेकिन खुद जो है वो दूर से खड़े हुए एक मुशाहिद की तरह से वो मुशाहिदा करते रहते हैं। तो इदरीस साहब की कोशिशों से मैंने कहा इदरीस साहब से कि आपको कहने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप तो तारीख का ऐलान कर देंगे तो हो जाएगा सब कुछ। तो ये यही किया इन्होंने, और जाहिर है कि मुझे बेहद मसरत है, खुशी है कि इदरीस साहब ने इस तरह से ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, और तरतीब देने की बहुत पहले से ज़रूरत थी। बहुत ज़माना गुजर गया और मैं देखता ही रहा कि किदवाई साहब उसी तरह से जिस तरह से कि गोशा नशीन एक सूफ़ी संत होता है, हालांकि सूफ़ी संत नहीं हैं, लेकिन जैसे सूफ़ी संत जैसे हैं कि हमेशा अपने आप को वो दूर से अपने आप को देखते हैं। अब मुझे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो ये सुन रहा था, शागिर्दों की बातें भी सुन रहा था, ये हम उम्र साथियों की बातें भी सुन रहा था, और अपने आप को एलियन महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि यार मैं तो बिल्कुल अलग हूँ सबसे, मैं तो दादा उसका शागिर्द हूँ डायरेक्ट, और ना उनका हमरूह हूँ। अब मैं क्या तजुर्बात ज़िंदगी जो उनके साथ मंसूब किए गए और उसमें जो बेहद दिलचस्प थे, अब वो ऐसा वक्त मेरे पास है नहीं। यहाँ खालिद महमूद साहब हैं, खालिद अशरफ साहब हैं, खालिद अलवी साहब हैं, तस्लीम बादी हैं, ये सब जानते हैं कि दरअसल किसी भी जलसे में किसी को मुतवज्जह करने के लिए आपके पास उन्वान से मुताल्लिक अगर मवाद है, सही मानों में आप उसके बारे में जानते हैं, और आप सिर्फ लफ्ज़ी नहीं करते हैं बल्कि आप एक शफाफ नुक्ते नज़र रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप उससे जब अदा करेंगे तो दूसरे पर उसका गहरा असर होता है। किदवाई साहब की जो पहली किताब का जिक्र आया, तासुदा की तदकीद, जाहिर है कि उनके ये तीन पहलू बड़ी अहमियत रखते हैं। एक तो उस्ताद की हैसियत, दूसरी एक नक्काद और अदीब की हैसियत, और तीसरे इस गालिब इंस्टीट्यूट की तंजीम से मुताल्लिक उनकी सलाहियत। ये तीन जो पहलू हैं इनके बड़ी अहमियत रखते हैं। बहुत बड़ा वक्त इन्होंने, बहुत बड़ा ज़माना जैसे कि उन्होंने JNU में दर्स व तदरीस में गुजारा है। यहाँ का जो 17-18 साल का ज़माना है, ये इतना फ़ाल रहा है कि मैं जब भी मुझे मीटिंग में मैं हाजिर हुआ हूँ तो मैंने महसूस किया, ये देखा कि हमेशा ये जस्तुजू रही है कि कोई ना कोई जलसा, कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई आदमी जलसा मुनक्किद हो। और ये आपको देखकर हैरत होगी, बल्कि सुनकर भी,
کہ پورے ہندوستان میں کتنے سرکاری اکادمیز ہیں اور NCPL ہے اور دہلی کی اردو اکیڈمی ہے، یہ سب کے سب نمبنیس کے شکار ہیں. ان کے یہاں کوئی حرکت و سکنات نہیں ہے، یہ سب صرف نام کے برائے نام ہو کر رہ گئے ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ جس طرح سے فعال ہے یہ اپنی ایک مثال ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہاں نہ صرف یہ کہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ان سب میں جس جدوجہد کے ساتھ یہ ایک سامعین کو مدعو کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جس فکر بندی کا اظہار یہ قدوائی صاحب اور ادریس صاحب وغیرہ کرتے ہیں، تو مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہ ان کا انوالومنٹ، ان کی شرکت دراصل ایک خدمت کے جذبے کے تحت ہے، ایک طرح سے خدمت ہے یہ. تو اگر 3 ہفتے میں 3 دن آتے ہیں قدوائی صاحب، تو میں بتاؤں کہ یہ بہت بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ قدوائی صاحب جو ہمت کرتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بلڈ اپ ہوا ہے، یہ جو ادارہ جس طرح سے قائم ہوا ہے اور جس طرح سے اس کی بنیاد سازی کی گئی تھی، یہ بنیاد سازی جو ہے اس کو اور مستحکم ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کی توسیع کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اسے کس طرح سے فعال بنا سکتے ہیں. یہ ایک مرکز میں دہلی میں یہ قائم ہے، وہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ پروگرام جہاں منعقد ہوتے ہیں وہ ہے غالب انسٹیٹیوٹ. اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ ایسے جلسے اگر یہ کہا جائے کہ ہم ادب کی باتیں، جیسا کہ قدوائی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے، ظاہر کتابوں کا بہت ذکر ہو گیا، لیکن وہ جو دانشوری پر جو کتاب ہے، ادب، ثقافت اور دانشوری، یہ جو 3 پہلو انہوں نے لیے ہیں، اور وہ اس میں بیسیکلی تو میں آپ کے نقطے کی بات بتا دوں کہ قدوائی صاحب کا رجحان جو ہے وہ ترقی پسندیت کی طرف رہا ہے، لیکن یہ ترقی پسندی دہشت انگیزی ٹائپ کی نہیں ہے. انہوں نے بڑی جرأتوں کے ساتھ ان دہشت پسندوں کی خبر بھی لی ہے، اور پھر جدیدیت سے متعلق جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے ان پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انحراف کو پسند کرنے کے باوجود انہوں نے انحراف کی حدود بھی قائم کی ہے. اس اعتبار سے قدوائی صاحب کی تحریر میں، یعنی تحریروں میں ضبط اور ارتکاز، سرور الہدا نے صحیح کہا ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ. ہم لوگ جو ہے وہ تو اختصار کا فن جانتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ تو جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو طویل ہوتا چلا جاتا ہے. خالد ارشد بیٹھے ہوئے یہ ایک مقالہ لکھتے بیٹھتے ہیں تو کتاب لکھ دیتے ہیں. جی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کتاب، ہمارے ادبی صاحب جہاں کھڑے اگر ہو جائیں تو کسی کو بولنا نہیں دے گا. ان کا یہ عالم ہے. تو ان کو علم بانٹنے کا بہت شوق ہے. جی تو ان کو کوئی موقع ملنا چاہیے علم بانٹنے کا. تو میں اس لیے قدوائی صاحب کی میں بہت قدر کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی دیکھا ہے کہ بہت کم سخنی کے باوجود جب بھی پوری باتیں سنتے ہیں اس میٹنگ میں، جب سے مکھیا صاحب بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ یوں کر لیجیے، اور وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اس کو ہم پھر بدل نہیں سکتے. وہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کے لیے یہی مناسب ترین جملہ ہے، مناسب ترین بات ہے جو ابھی قدوائی صاحب نے یہ کہی ہے. تو اس لحاظ سے ابھی سرور نے کہا تھا کہ سوچتے زیادہ ہیں لکھتے کم ہیں. پتہ نہیں کیوں انہوں نے شمیم حنفی صاحب کا نام لیا، یہ تو انہوں نے بات کہی ہوگی، میرا اپنا خیال ہے. بہرحال کہ سوچنے کے لیے تو سوچتے واقعی بہت زیادہ ہے، اور سوچنے کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی مضامین میں نے پڑھے ہیں، اور میں نے اپنے مضمون میں بھی یہ جو کتاب ہے اس مضمون میں لکھا بھی ہے کہ دراصل ہمیں اپنے ماضی میں وہ لوگ کہ جن پر ہم نے توجہ نہیں دی ہے یا پچھلی نسلوں نے مناسب توجہ نہیں دی ہے، ان کی تلاش اور دریافت کرتے رہنا چاہیے.
हमें अपने माजी से जोड़ने के लिए अपने माजी करीब के और माजी बईद के वो तमाम अदीब, वो तमाम उलमा जिनको फरामोश कर दिया गया, हाशिया रसीद कर दिया गया, उनको कुरेद कर सामने लाने की ज़रूरत है। मिसल रामचंद्र पर आपका काम है। अब तहकीक का सरचश्मा जो है, ये तो सरचश्मा कभी बंद नहीं होता, कोई तहकीक आखिरी नहीं होती, उसको रिसर्च इसलिए कहते हैं कि वो सरचश्मा खुला हुआ है आपके लिए। लेकिन रामचंद्र पर लिखने के बाद तो ऐसा लगता है कि आगाज भी इन्होंने किया, उसका अख्तिताम भी इन्होंने किया, उसके बाद रामचंद्र पर लिखने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक ऐसी किताब लिख दी। रामचंद्र की दरियाफ्त करके पहली बार हमें ये इल्म हुआ कि वाकई कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने फ़वाइदुन नाज़रीन या मुहिब हिंद जैसे रिसालों में नियाज़ फतेहपुरी की तरह से 90% उन्हीं के मज़ामीन होते थे, और वो होते थे माशी, सियासी और तहजीबी और अखलाकी और इस्लाही। ये 5 चीज़ें थीं, और इसी के गिर्द जो है वो तमाम ये मसाइल वगैरह बार बार उनकी तकरार होती थी। इस लिहाज से देखा जाए तो रामचंद्र, मास्टर रामचंद्र, वो हम यही कहेंगे कि पहले दानिशवर थे, और सबसे जो अहम बात है वो ये कि पहली बार किसी ने उर्दू के लिए इस कदर लिखा है। मास्टर रामचंद्र ने सबसे ज़्यादा उर्दू के लिए और उर्दू को ज़रिए तालीम बनाने के लिए उन्होंने ही लिखा है। सर सैयद भी नहीं कर सके, सर सैयद ने ज़रिए तालीम बनाने की कोशिश नहीं की, सर सैयद ने उर्दू की तोसी और तरक्की की बात नहीं की, लेकिन रामचंद्र ने जो कि 1848 और 50 तक फ़वाइद नाज़रीन निकालते रहे, उन्होंने उर्दू की हक़ के लिए, उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने जो काम किए वो बहुत अहम है। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, और अभी तो ये समझ लीजिए कि वक्त कब है। मुझसे कहा भी गया था कि बहुत ज़्यादा वक्त है, हो गया है, और हामिद अंसारी साहब जो पहले जाने वाले थे, लेकिन वाक़या यह है कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी मोहलतें बहरहाल अपनी मसरूफियात में से निकाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस यादगार बज़्म के दुए रहमा प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात से नवाजें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं क्या कहूँ, यानी मेरे दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने, हमदर्दों ने, शागिर्दों ने, सबने जो कुछ कहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत कहा है उनसे। मुखिया ने हमसे, वो शाहिद मेहदी साहब ने मुझसे पूछा कि भाई मैंने कोई मुबालगा तो नहीं किया। मैंने कहा बस यही एक कभी रह गई, बाकी तो सब ठीक। बहरहाल अब जो कुछ कहा गया है वो सब मेरे इतने अजीज लोगों ने कहा है कि उसको तो मैं, यानी अगर वो ना कहते वो सब चीज़ें, तो जो नहीं कहा है वो भी मुझे याद आता है। जो कुछ उन्होंने नहीं कहा है वो सब कुछ भी मुझे याद आता है, और ये उनका करम है कि उन्होंने वो नहीं कहा। लेकिन बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरी हिम्मत अफजाई की है आप सब लोगों ने, और जो कुछ भी खामियां, कमज़ोरियाँ मेरी तहरीर में या मेरे अंदर हैं, जो सब में होती हैं और मुझ में भी हैं, और ज़ाहिर ज़्यादा हैं, तो उनको मुरव्वत में छोड़ दिया गया।
मैं इसे मुरव्वत ही कहूँगा। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बेहद एहसानमंद हूँ गालिब इंस्टीट्यूट का, यहाँ के स्टाफ का, इदरीस साहब का ख़ास तौर से, और यहाँ के सारे अरकान का कि उन्होंने मेरी तरफ ये तवज्जो की और ये तवज्जो का मुस्तहक करार देना ही किसी को ज़रा उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है और बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। तो लिहाजा मैं उनका और सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जो कुछ भी आज कहा गया है वो सब यकीनन मेरे दिल पर नक्श है और ये रहेगा, इसलिए कि इसमें सब में सच्चाई है। ख़ास तौर से मेरे जो दोस्तों ने, हरबंस मुखिया और शाहिद मेहदी साहब ने जो कुछ कहा, और वो सब कुछ वो है कि जो जिसकी मैं बहुत कदर करता हूँ, और यानी काश के ऐसे ही कंटेम्प्रेरी सबको मिले। हम लोग अलीगढ़ में साथ थे, हामिद अंसारी साहब भी थे, और फिर दिल्ली में भी साथ रहा, और ऐसी महफ़िलों में जो बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ है उनमें भी, और ऐसी महफ़िलों में भी जो बहुत ही रस्मी हैं उसमें भी हम लोग जब रहे तो बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे कि हैं। लिहाजा यानी मुझे बड़ी खुशी है कि आपने यहाँ मुखिया साहब को और शाहिद मेहदी साहब को बुलाया, और उन्होंने जो कुछ भी फरमाया वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जस्टिस बदर अहमद साहब का ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ, उनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस महफिल के लिए वक्त निकाला और आए। तो मैं अब किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ, बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि इस किस्म की महफिलें आइंदा जारी रहेंगी और उन लोगों के लिए भी होंगी कि जिनकी तरफ अभी तवज्जो नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। गालिब इंस्टीट्यूट के हमारे पुराने साथी जनाब इकबाल मसूद साहब और खुर्शीद आलम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और वो क़िदवाई साहब की खिदमत में फूल पेश करना चाहते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप फूल पेश फरमाएँ। इकबाल मसूद साहब, मसूद साहब ये प्रोग्राम ये एक मीटिंग 2018 में मुनक़िद हुई थी, जिसमें फ़ैसला किया गया था कि प्रोफेसर सदीक़ रहमान क़िदवाई साहब की खिदमत में उनका जो है फेलिसिटेशन फंक्शन मुनक़िद किया जाए, लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन का मरहला आया। उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की, पूरी तैयारी हम लोग कर चुके थे प्रोग्राम की, कार्ड भी हम लोगों ने तकरीबन बना लिया था। अब जब सर से मशवरा किया गया, सर आपके लिए कौन सी कोई तारीख़ बता दीजिए कि जिस दिन आपका जो है फेलिसिटेशन फंक्शन किया जाए, तो आपने कहा कि भाई मुझसे पहले गोपीचंद नारंग को कीजिए आप। तो हमने बहुत इसरार किया, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, मुझसे पहले गोपीचंद नारंग साहब का कीजिए। फिर हमने पिछले साल गोपीचंद नारंग साहब का जो है वो फेलिसिटेशन फंक्शन किया। तो इज़्ज़त में आप जनाब हामिद अंसारी साहब तशरीफ़ ले जा चुके हैं, उनके गायब आने में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब, जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब, जनाब प्रोफेसर हरबंस मुखिया साहब, प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, प्रोफेसर सरुल हुदा साहब, क़िदवाई साहब की तमाम फैमिली के अफराद जो यहाँ पर मौजूद हैं, खालिद महमूद साहब, सलीम साहब, खालिद अलवी साहब, खालिद अशरफ साहब, और तमाम हाज़रीन का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आप सभी से दरख्वास्त है कि गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से एक इशाइया का अहतमाम किया गया है, बराह करम आप तशरीफ़ लाएँ और इशाइया फरमाएँ। साहब
दरअसल इसे तो मैं कह सकता हूँ कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत देर से किया गया, चूँकि सिद्दीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब की बहुत सारी शख्सियात हैं, बहुत मल्टी फेसेटेड शख्सियत है। उनके वालिद यहाँ आपको मालूम होगा शफ़ीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब बहुत बड़े लीडर थे और दिल्ली की पहली गवर्नमेंट में वज़ीर थे। उन पर फ़ुरक़त काकोरवी साहब ने मज़ामीन लिखे थे और वो एक कलेक्शन ऐसा कामयाब हुआ था उनका कि जब वो मौजूद नहीं थे यहाँ, ये बात कम लोगों को मालूम होगी और क़िदवाई साहब तो ऐसे यानी मॉडेस्ट आदमियों को इस बात को बताते नहीं हैं। तो उस फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने आप ये देखिए कि जो उनके शुरू के काम हैं, इब्तिदा में जो एमए का काम है, मास्टर रामचंद्र हमारी एक बहुत अहम शख्सियत है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ था। लोग ये कहते हैं कि गालिब ने जो उर्दू खतूत का अंदाज़ निकाला वो रामचंद्र की नस्र से मुतासिर होकर निकाला और रामचंद्र और प्यारे लाल गालिब के मुताल्लिक़ लोगों में थे। उन पर जो पहली किताब सिद्दीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब ने लिखी और वो बहुत कामयाब हुई और बकौल जैसे अतीक़ुल्लाह साहब ने अभी कहा कि वो किताब दूसरा किसी ने उस मौजू पे नहीं छुआ। तो वो और पिछले देखिए गालिब इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, गालिब इंस्टीट्यूट से मेरा भी बहुत पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसे नए रंग रूप में अब आप हॉल देख लीजिए, उसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो देख लीजिए। क्योंकि सिद्दीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिसे कहते हैं ना कि हर आदमी के दोस्त, जैसे अभी कहा गया कि वो तरक्की पसंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जदीदियों के दुश्मन हो या जिनके नज़रियात उनसे अलग हैं उनके मुखालिफ हों, तो वो बहुत पसंदीदा नज़रों से देखे जाते हैं तलबा में, असातिज़ा में, अदीबों में, नक़ादों में। तो मुझे लगता है कि सबको इसकी खुशी होगी और होनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि उनकी माशाल्लाह उम्र काफ़ी हो गई, लेकिन अब हम उनके जो वो 100 साल के हो जाएंगे तो एक और इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे।